فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 60 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 637، 41واں باب سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان کی تفصیل۔ اس باب میں حضرت مصنف عالم نے اجمالاً چند امور ذکر کیے جن پر تفصیلاً تو ہم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے، ہاں بقدر ضرورت ان امور کی ذیل میں کچھ وضاحت کی جاتی ہے۔ اولاد علی اولاد نبی ہیں، یہ مذہب جعفریہ کا مسلمہ نظریہ ہے، اور بہت سے علماء اہل سنت بھی ہمارے ہم خیال ہیں کہ اولاد علی اولاد نبی ہیں۔ فریقین کی روایات اور قرآنی آیات اس دعوے کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس امر پر پہلی دلیل، ایک مرتبہ عباسی خلیفہ مامون رشید نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے اولاد رسول ہونے پر قرآنی دلیل کیا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ بیٹی کی اولاد بھی بمنزلہ حقیقی اولاد کی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس دعوے کی صداقت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے، سورہ انعام پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16۔ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو ذریت حضرت ابراہیم سے شمار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ انتساب اپنی والدہ ماجدہ کی ہی طرف سے ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ مامون جیسا فاضل عربیت اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہفتوں میں بہار۔ دوسری دلیل، فریقین کی بکثرت روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے، مگر میری ذریت جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے۔ صواعق محرکہ صفحہ نمبر 229۔ طبع جدید پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد بائیں الفاظ مذکور ہے، ہر عورت کی اولاد اپنے پدری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے حضرت فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا سرپرست پدری رشتہ دار اور باپ ہوں۔ تیسری دلیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو متعدد بار ابن فرزند کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے، جیسے جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار۔ صواعق صفحہ نمبر 190۔ دونوں شہزادوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، بار الہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ نیز ان کے متعلق فرمایا، صواعق محرکہ صفحہ نمبر 189، طبع جدید۔ اسی طرح متعدد حدیث، نیز ان کے متعلق فرمایا، حسن و حسین سید و شباب اہل جنہ۔ اسی طرح متعدد احادیث میں اس خانوادہ عصمت و طہارت پر لفظ ذریت اب اہل بیت ولد کا اطلاق کیا گیا ہے، جس سے ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ نیز ملائکہ کا بحکم خدا عز و جل امام حسین کو ابن رسول کہنا بھی کتب میں مذکور ہے۔ چنانچہ صواعق محرکہ صفحہ نمبر 190 میں طبع جدید پر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا، یہ مجھے خبر دیتا ہے
مقتول کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب تک مجاز کی دلیل نہ ہو الفاظ اپنے حقیقی معنوں پر مجہول ہوتے ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب و لازم ہے۔ اس سلسلے میں جو آیات معودہ سورہ شعراء پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 حضرت مصنف اعلام نے پیش فرمائی ہے وہ اس مدعا پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے، اگرچہ اس کا ظاہری نزول حضرات معصومین کے حق میں، چنانچہ تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402 طبع مصر پر لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے دو قرابہ دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم علی و فاطمہ و ابنہا، مگر بالطبع اس میں تمام سادات کرام شامل ہیں، سوائے کہ محرکہ صفحہ نمبر 226 طبع جدید پر جناب امیر سے مروی ہے، فرمایا، آل رسول کی محبت کے وجوب اور اس کی فضیلت کے متعلق احادیث رسول حد شمار سے باہر ہیں۔ بطور تبرک یہاں چند احادیث لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، جو شخص آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو شخص محبت اہل بیت پر مرے وہ کامل الایمان ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص محبت اہل بیت پر مرے پہلے اسے ملک الموت اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403۔ نیز ان احادیث سے بھی محبت کا وجوب ثابت ہوتا ہے جن میں اہل بیت کی عداوت و دشمنی کو حرام اور اسے باعث دخول جہنم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض و عداوت رکھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، سوائق محرکہ صفحہ نمبر 237۔ نمبر 6، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا رحمت خدا سے مایوس ہے، سوائق محرکہ صفحہ نمبر 227۔ نیز تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403 پر جو شخص بغض اہل بیت پر مرے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ جو شخص بغض آل محمد پر مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ نیز فرمایا، چار شخص ایسے ہیں کہ اگرچہ تمام اہل زمین کے برابر گناہوں کا بوجھ لے کر بھی میرے پاس آئیں جب بھی میں ان کی ضرور شفاعت کروں گا۔ ایک وہ جو میرے اہل بیت کی اعانت و امداد کرے، دوسرا وہ جو ان کے اضطرار کے وقت ان کی حاجتیں بر لائے، تیسرا وہ جو قلب و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے، چوتھا وہ جو ہاتھ سے ان کی طرف سے دفاع کرے۔ ملاحظ الفقی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا آئے گی، جس آدمی کا مجھ پر کوئی احسان ہو آج مجھ سے آ کر اس کا عوض لے لے۔ لوگ عرض کریں گے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارا آپ پر کس طرح احسان ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ فرمائیں گے، میری مراد یہ ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو، یا ان میں سے کسی سے کوئی نیکی کی ہو، یا ان میں سے کسی عریان کو کپڑے پہنائے ہو، یا ان میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے اپنا عوض لے۔ اس وقت کچھ لوگ اٹھیں گے اور اپنے اپنے خدمات کا ذکر کریں گے۔ اس وقت بارگاہ احدیت سے ندا آئے گی، میرے حبیب محمد جنت میں جہاں چاہو ان کو ٹھہراؤ۔ اس وقت حضرت ان کو جنت کے ایک عالی مقام بنام وسیلہ میں ٹھہرائیں گے جہاں ان اہل ایمان اور حضرت اور ان کی اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا۔ ایک اشتباہ کا ازالہ۔ اوپر ہم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے بعض احادیث اگرچہ فقط اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں،
مگر اکثر احادیث عام ذریت رسول کو شامل ہیں جو یقیناً غیر معصوم ہیں۔ ان میں نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی، مگر بعض کم توفیق اور کوتاہ اندیش حضرات یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار سادات کی تعظیم و تکریم کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ بعض لاابالی قسم کے لوگ تو ایسے گناہ گار افراد کی سیادت میں بھی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں اور اس سلسلے میں حضرت نوح اور ان کے ناخلف فرزند والا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اس توہم فاسد کا جواب یہ کہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ عمل بد کرنے سے سلسلہ نسب منقطع نہیں ہوتا۔ قرآن شاہد ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں اپنی ذریت کے اندر عہدہ امامت برقرار رکھنے کی استدعا کی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو جواب ملا تھا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری ذریت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان کو میرا عہدہ امامت نہیں ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم اولاد ذریت ابراہیم میں داخل تو رہے گی، ہاں عہدہ امامت ان کو نہیں مل سکے گا۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے، ہم نے جناب نوح و ابراہیم کو رسالت دے کر بھیجا اور ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو برقرار رکھا، پس ان کی ذریت میں سے بعض ہدایت یافتہ اور اکثر فاسق و فاجر ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بد عمل بھی ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ کی تفسیر میں وارد ہے کہ پہلی قسم ظالم سے مراد گناہ گار سادات ہیں۔ اسی طرح جناب رسول خدا کا یہ فرمان بھی گناہ گاروں کی سیادت اور ان کی تعظیم و تکریم کے لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ میری اولاد کی عزت کرو، اگر نیکوکار ہوں تو خدا کے لیے اور اگر بدکار ہوں تو میرے لیے۔ بحار الانوار جلد نمبر 1 جامع الاخبار۔ بد عقیدہ ہونے سے شرف سیادت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے کے قصے سے یہ قیاس کرنا کہ گناہ کرنے سے انسان شرف سیادت سے محروم ہو جاتا ہے بالکل غلط ہے۔ البتہ اس واقعے سے اس مطلب پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو جائے اور اپنے معصوم آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دے تو اس سے یہ شرف سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ نوح کے بیٹے کا فقط یہ جرم نہ تھا کہ وہ نماز روزہ وغیرہ فروع دین کا پابند نہ تھا، بلکہ وہ اصولی طور پر بھی شریعت نوح کا منکر تھا۔ چنانچہ حضرت نوح کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکون من الکافرین۔ لہٰذا قرآن مجید میں اس کے متعلق جو وارد ہے کہ اس سے مقصود یہی ہے کہ اس کا اعتقاد غلط تھا۔ اسی بنا پر ہم ایسے نام نہاد سادات کو کسی شرف و فضیلت کا اہل نہیں کہتے جو ائمہ طاہرین کے مذہب حق کے قائل نہیں، بلکہ دشمنان دین اور ائمہ طاہرین کے مخالفین کے ساتھ نہایت محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم تو بجائے خود ان سے برات و بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح وہ کسی اکرام و احترام کے حقدار نہیں رہتے، جیسا کہ اس قسم کے متعدد احادیث متن رسالہ اعتقادیہ میں درج ہیں، اور یہ اس کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو وسائل الشیعہ میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، ہماری ذریت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ راوی نے عرض کیا، فقط ائمہ کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے جب تک کہ وہ حضرت کی منہاج و مذہب سے خارج نہ ہو جائیں۔ بنابراین جو لوگ بد عقیدہ اور مذاہب باطلہ کی پیروکار ہیں اور پھر دعوی سیادت بھی کرتے ہیں، وہ کسی قسم کی تعظیم و تکریم کے حقدار نہیں ہیں۔ اس طرح ان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جو حضرات من حیث اعتقاد مذہب حق کے قائل ہیں، ہاں عملی طور پر ان سے کچھ گزاشتیں ہو جاتی ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بہرحال لازم ہے اور ان کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی حالت بلا تشبیہ بد اعمال والدین جیسی ہے، جس طرح والدین اگرچہ غیر صالح ہوں مگر ان کا احترام بہرحال ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت غیر صالح سادات کی ہے کہ باوجہ انتساب النبی والائمہ بہرحال ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ بعض ایسے سادات بھی گزرے ہیں جیسے جناب زید اور ان کے فرزند یحییٰ، جعفر وغیرہ، جنہوں نے ائمہ حق کے بالمقابل اپنی امامت کا دعویٰ کیا تو کیا۔ ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم بھی لازم ہے۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگرچہ ایسے سادات کی
مذمت میں جنہوں نے ائمہ طاہرین کے بالمقابل دعوی امامت کیا، بکثرت روایات وارد ہیں اور ائمہ طاہرین نے ایسے لوگوں سے بیزاری ظاہر فرمائی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کا شمع اسی رسالہ اعتقادیہ میں مذکور ہے، لیکن تاہم حزم و احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ ائمہ کرام اور ان مسلم ثبوت سعادت عزائم کا جن کی سعادت میں کلام نہیں ہو سکتا داخلی معاملہ، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ائمہ طاہرین نے ان کو اپنے حقوق معاف کر دیے ہوں، بلکہ آثار سے ایسا ہی ہونا مترجح ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب زید اور جناب جعفر وغیرہ کے متعلق ایسی روایات مل جاتی ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں مروی ہے کہ امام زمانہ سے چند مسائل دریافت کیے گئے، جن میں سے ایک مسئلہ سید جعفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یعنی میرے چچا جعفر اور ان کے بیٹوں کا معاملہ برادران یوسف والا ہے۔ اس سے علماء نے یہی سمجھا کہ جس طرح ابتدا میں برادران یوسف سے بہت کچھ لغزشیں واقع ہوئی تھیں، مگر بالآخر توفیق الہی ان کے شامل حال ہوئی اور وہ تائب ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، تم پر کوئی حرج نہیں، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سادات کا خاتمہ بھی یقیناً توبہ پر ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح جناب زید کی مدح میں بھی متعدد روایات وارد ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے اپنی امامت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ بہار الانوار، سفینہ بہار وغیرہ اس کے حوالے ہیں۔ اسی لیے جناب جعفر کو جعفر طواب کہا جاتا ہے۔ بنابراین کم از کم غیر سادات کو تو چاہیے کہ وہ ان کو بہرحال برائی کی بجائے اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ ہمارے اس بیان کی تائید امام عالی مقام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر بروایت ابی سعید مکارمی موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بعض نے جناب زید کو بڑے لفظوں کے ساتھ یاد کیا۔ امام علی مقام نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا، خبردار، تمہیں ہمارے داخلی معاملات میں بجز خیر و خوبی کے دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صحیح النسب سادات کا تائب ہو کر مرنا۔ بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جو صحیح النسب سید ہوں اور کسی وقت کسی بد اعتقادی یا بد عملی میں مبتلا ہوئے ہوں تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بالآخر تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ چنانچہ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 پر مذکورہ بالا روایات کے ذیل میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، ہمارے خاندان میں سے کوئی شخص نہیں ہوتا مگر یہ کہ سعادت الہی ضرور اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کی موت میں اتنا وقت باقی ہو کہ جتنا ناقے کے 2 مرتبہ دودھ دھونے کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 اور تاریخ قم میں جناب احمد بن اسحاق وکیل حضرت عسکری اور سید حسین قمی کا جو واقعہ مذکور ہے، اس سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس واقعے کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جناب احمد مذکور سادات کرام کی بہت خدمت اور ان کا بہت اکرام و احترام کرتے ہیں۔ انہی سادات قم میں سے ایک سید حسین قمی بھی تھے۔ جناب احمد کو معلوم ہوا کہ سید موصوف شراب پیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کا مشاہرہ بند کر دیا، اور جب سید حسین ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو جناب احمد نے ان کو ملاقات کا وقت نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب جناب احمد حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور اس سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں امام کے دولت سرا پر حاضر ہوئے تو امام علی مقام نے ملاقات سے انکار کر دیا اور فرمایا، اگر تمہارے پاس ہماری اولاد کی ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تمہاری ملاقات کے لیے وقت نہیں۔ اتفاقاً کسی طرح جب شرف زیارت حاصل ہوا تو جناب احمد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو محض اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ شراب خوری کی بدعت میں مبتلا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا،
جو کچھ بھی ہو ہر حال میں سادات کا اکرام اور احترام لازم ہے، اور ہرگز کبھی اس کو حقیر نہ سمجھو اور نہ ان کی توہین و تذلیل کرو، کیونکہ ان کی نسبت ہماری طرف ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب جناب موصوف واپس قم پہنچے اور ملاقات کے لیے اصحاب و احباب آئے تو ان میں سید حسین قمی بھی تھے۔ اب کی مرتبہ خلاف توقع جناب احمد نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اپنے پاس بیٹھایا، بڑی توجہ سے مزاج پرسی کی۔ جب دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو سید موصوف نے جناب احمد سے دریافت کیا کہ یا تو میرے لیے ملاقات کا وقت بھی نہ تھا اور یا آج یہ لطف و مدار اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب احمد نے حقیقت الامر کے اظہار میں قدر توقف کیا، مگر سید صاحب کے اصرار پر انہوں نے وہ تمام ماجرا بیان کر دیے جو سید صاحب کے بارے میں ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان گزرا تھا۔ سید صاحب سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ ہم اعمال بد کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کو پھر بھی ہمارا اس قدر پاس و لحاظ ہے، یہ کہہ کر اٹھے اور گھر جا کر شراب کے برتن وغیرہ توڑ ڈالے اور ایسی توبۃ النصوح کر لی کہ عابد و زاہد بن گئے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ صحیح النسب سادات کرام ابتدائی ایام میں جس قدر بدعقیدہ یا بدعمال ہوں، مگر وہ بالآخر ضرور تائب ہو کر دنیا سے رحلت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص باوجود مدعی سیادت ہونے کے آخری دم تک عقائد فاسدہ پر اڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ در حقیقت سیدی نہیں ہے، واللہ علم۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے۔ اس امر میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور اس صدقے سے مراد زکوٰۃ و فطرہ ہے، نہ مستحبی صدقات و خیرات اور عقیدہ وغیرہ۔ اور اس حرمت کی وجہ حدیث میں وہی بیان کی گئی ہیں جو متن رسالہ میں مذکور ہیں کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ خداوند عالم نے سادات کی عظمت کے پیش نظر ان کی اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس امر میں سادات و غیر سادات کے درمیان مساوات مطلقہ کے قائل حضرات کے لیے لمحہ فکریہ اور تعزیانِ عبرت موجود ہے، بلکہ جس طرح بادشاہوں اور شہزادوں کے اصل مال سے حصص مقرر ہوتا ہے، اسی طرح سادات کے لیے بھی اصل مال کا 5واں حصہ مقرر کیا گیا جسے خمس کہا جاتا ہے۔ مگر افسوس اکثر مسلمانوں نے سادات کو اپنے اس جائز حق سے محروم کر دیا۔ غیر سادات کا فطرہ و زکوٰۃ پہلے ہی سادات پر حرام تھی اور خمس امت رسول نے بند کر دیا، اور جو وجوب کے قائل بھی ہیں ان میں بہت سے لوگ باقاعدگی کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے، اور جو نکالتے بھی ہیں وہ اسے صحیح مصرف میں صرف نہیں کرتے۔ اس لیے اب سادات کرام کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے، کیونکہ یہی تھے دو حساب یوں پاک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سادات کرام کی اکثریت نان شبینہ کی محتاج نظر آتی ہے اور مسلمانوں کی دینی حمیت اور مذہبی حرارت کو چیلنج کر رہی ہے۔ سادات کے لیے ثواب و عقاب دو گنا ہوتا ہے۔ ہم نے اوپر سادات کرام کے جس قدر فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کے وجوب کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ قطرہ زوریہ اور دانہ از انبار کی حیثیت رکھتا ہے، اس سلسلے میں اس سے کہیں زیادہ تاکیدی روایات موجود ہیں، مگر بموجب کلمت حق ان احادیث سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ نجات اخروی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ سادات جس طرح چاہیں شریعت مصطفی کا تمسخر و مذاق اڑاتے پھریں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہیں، وہ ضرور ہی بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بقول بعض جہاں گناہوں کی کثافت اور نجاست ان کے ٹخنوں سے اوپر جاتی ہی نہیں، یہ زوم بالکل باطل اور قواعد شرعیہ کے مخالف ہے۔ اس طرح تو بانی شریعت پر جنبہ دار کی کنبہ پروری کا الزام عائد ہوتا ہے اور اعزہ بالقبیح ایسے فعل شنیع کی ذمہ داری معاذ اللہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی ہے، جس سے ان کی ساخت عصمت و طہارت اجل و عرفہ ہے، بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اخروی نجات و فلاح کا تعلق ہے وہ صحت و اعتقاد اور عمل صالح پر موقوف ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ امر مسلمات قطعیہ میں سے ہے۔ ہاں اس سلسلے میں سادات کو دیگر افراد امت سے یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ ان کو نیکیوں پر دگنا ثواب اور برائیوں پر دگنا عذاب و عقاب ہوتا ہے۔ اس قسم کی باکثرت احادیث اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور ہیں، اور یہ شرف انتصاب کی وجہ سے اس میں کوئی امر قابل تعجب نہیں ہے جب ازواج رسول بوجہ سببی رشتہ داری کے اس قابل ہو سکتی کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کی بیوی ہو تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو یعنی تمہارا مرتبہ بلند اور ثواب دو چند ہوگا۔ اس کے برعکس ناشائستہ اعمال بجا لانے کی صورت میں قرآن ان کو یہ تحدید کرتا ہے، اگر تم نے بد اعمال کیے تو تمہیں دگنا عذاب کیا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ داری کی وجہ سے یہ امتیاز کیوں نہیں حاصل ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ہی 41واں باب سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان کی تفصیل اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 649 آغاز ہوتا ہے 42واں باب مجمل اور مفسر احادیث کے بارے میں اعتقاد۔ جناب شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جن احادیث میں تفصیل احکام مذکور ہیں وہ مجمل احادیث کی تفسیریں مقصور ہوں گی، اور مجمل احادیث کے ان میں محمول کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ 42واں باب مجمل اور مفسر احادیث کے بارے میں اعتقاد کی تفصیل۔ مجمل و مفصل احادیث کی تعریف۔ جس طرح سند کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد، اور پھر خبر واحد کے کئی اقسام ہیں، مثل صحیح، حسن، موثق اور ضعیف وغیرہ۔ اسی طرح باعتبار معنی اور مفہوم کے بھی اس کی چند قسمیں ہیں، جیسے محکم، متشابہ، عام و خاص، مطلق و مقید، اور مجمل و مفسر وغیرہ۔ مجمل اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے متکلم کی مراد واضح نہ ہو، اور مفسر و مفصل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی معنوی پیچیدگی نہ ہو بلکہ متکلم کی مراد واضح و آشکار ہو۔ مجمل و مفسر احادیث کا حکم۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق کو ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی عام و خاص، مطلق و مقید اور مجمل و مفصل وغیرہ اقسام موجود ہیں۔ علم اصول فقہ میں یہ مطلب مبرہن کیا جا چکا ہے کہ عام و خاص، مطلق و مقید اور مجمل و مفصل میں فی الحقیقت کسی قسم کا کوئی اختلاف و تعارض نہیں ہوتا، بلکہ عام کو خاص پر، مطلق و مقید پر، مجمل کو مفصل پر محمول کیا جاتا ہے، کیونکہ ارباب علم و عقل جانتے ہیں کہ خاص، مقید اور مفصل آیات و روایات میں عام، مطلق اور مجمل آیات و روایات کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں۔ اسی طرح وارد ہے بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی حاکم اپنے کسی ماتحت کو حکم دے کے اکرم العلماء و علماء کا اکرام کرو، پھر یہ حکم دے کہ ان علماء میں سے جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں حکموں میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے، بلکہ دوسرے حکم میں پہلے حکم کی وضاحت موجود ہے کہ ان علماء سے مراد جن کا اکرام کرنا ہے غیر فاسق علماء ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں علماء اعلام کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی پر علماء کا عمل ہے اور اسی طریقۂ مرضیہ پر محاورات عرفیہ کا دار و مدار ہے، لہٰذا اس امر کے اس بات پر مزید کچھ ادلہ و براہین پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا باب نمبر 42 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہیں پہ ہم اپنی کتاب کے پارٹ نمبر 60 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 61 کا آغاز 43ویں باب سے کریں گے انشاءاللہ۔